حبیب اکرم صاحب، یہ جو تضاد آپ کو نظر آئی نہیں، خواجہ آصف صاحب ایک بڑی ذمہ دار شخصیت ہے، تشریف لے جاتے ہوئے یا وہاں پہنچ کے ان کا موقف ایک تھا، انہوں نے آ کے واپس کہا کہ نہیں اس پر بات ہی نہیں ہوئی، ایک سرا بھی ابھی نہیں نکلا آگے. تو ایک تو یہ تضاد ذرا اس کو اینالائز کیجئے گا. عمران خان صاحب کا اعتراض مورل سائیڈ کے اوپر ہے، قانونی طور پر تو خیر انہیں ادراک پہلے بھی تھا، آج انہوں نے اس کو وائس بھی کر دیا کہ کانسٹیٹیوشنلی تو وزیر اعظم ہی لگائیں گے. منیب آپ مجھ سے مخاطب؟ جی بالکل. دیکھیے منیب، اس وقت اگر قومی اسمبلی ایک متفقہ قرارداد منظور کر کے کہے کہ نواز شریف صاحب کا اس تعیناتی میں کوئی کردار نہیں ہے اور ان سے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، تو کیا آپ اور میں یقین کر لیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ہمارے جو آرمی چیف کے متعین کرنے کا ان کے تقرر کا زمانہ ہے یا نہیں، یہ وہی دن ہے نا. اور پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو یہ تقرری نہایت ہی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. ایسے دنوں میں پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے بھائی سے مشورہ کرے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے، بالکل درست ہے. لیکن ایک ایسی صورت جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جناب نواز شریف صاحب کی قانونی حیثیت، اور دوسری بات ہے ایک فورن لینڈ کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ طے ہو رہا ہو، اور وہاں پہ ہمارا وزیر دفاع وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے یہ رہنمائی لینے ہے یہاں پہ، اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی شک رہ نہیں جاتا. لیکن آپ چونکہ قانون دان ہیں، آپ زیادہ اچھی طرح اس بات کو ایکسپلین کر پائیں گے کہ نظر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب یہ لندن گئے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا پر اٹھے گا اور ایک غیر ملکی سرزمین کے اوپر پاکستان کا ایک اہم معاملہ وہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہو، تو یہ ایک ایشو بھی بن سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا واپس آ کے چونکہ اب لا آف دا لینڈ جو ہے وہ تو لینڈ پہ اپلائی کرے گا نا، تو لہٰذا یہاں آ کے انہوں نے دوسرا موقف اختیار کیا کہ جو کہ وزیر اور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ڈائیولج نہیں کریں گے. تو لہٰذا پہ آ کے اس ایکٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ موقف اختیار کیا خواجہ آصف صاحب نے، تاکہ کار پر ان کی پکڑ نہ ہو سکے. اور قانونی طور پر یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بیان وہاں پر فرمایا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے، وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو اس بیان کے اوپر شاید پاکستانی عدالت میں نہیں پکڑا جا سکتا یا پکڑنا بہت مشکل ہوگا. لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کے دیے ہوئے بیان میں کہ ہم نے لندن میں یہ مشاورت کی، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس چیز کو ٹینٹا باؤنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ذرا ہماری خرابی حالات کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان، کیا آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر اعظم جن دونوں کے درمیان بھائی کا بھی رشتہ ہو یا دونوں دوست ہوں، کیا پاکستان کے اندر بیٹھ کے اپنے ملک کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا گوارا کریں گے؟ پاکستان جس روایت کا امین ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بغرض علاج یہاں سے تشریف لے گئے امریکہ، تو امریکہ میں جا کے لوگوں نے ان سے پاکستانی سیاست کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک تاریخی فقرہ کہا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ میں پاکستان کی سیاست کراچی کے ساحل پہ چھوڑ آیا. اور آج ہماری سیاست کا عالم یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس کی تمام کی تمام وہ قیادت جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہے، جو جزو اعظم ہے بیسیکلی اس حکومتی اتحاد کا، وہ ساری کی ساری لندن میں بیٹھی. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے بنیادی فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں جی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، ہم نے ابھی جو ہے الیکشن فوری طور پر. حبیب صاحب وہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا نا، سیاسی معاملات پہ دیکھیں سیاسی اوپر تو تھوڑی سی بات ہے. منیب صاحب یہ تو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایک چیز آ جاتی ہے. منیب صاحب اگلا فیصلہ جی ایک تقرری کا فیصلہ پھر لندن میں ہوا، ٹھیک، اور وہ ہے ہمارے موجودہ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر. ٹھیک ہے. جو پہلے وہاں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وزارت خزانہ چلانا پسند فرما رہے تھے، پھر انہوں نے سوچا کہ میں خود ریموٹ کنٹرول چھوڑ کے اب اپنے ہاتھ سے یہ گاڑی چلاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ہمیں اس ملک کے بارے میں، مجھے اس سے غرض نہیں، میں کسی کی حب الوطنی پہ اعتراض نہیں کر رہا، مجھے اس بات سے بھی غرض نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کیا مشاورت کی، میں آسما کے آرگومنٹ کے جوہر سے متفق ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا ہے، بس اس پہ ذرا غور فرما لیں. ہم نے کس حالت میں پہنچا دیا ہے؟